Welcome to lecture number 35 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے پرموٹیشنز اسٹڈی کی، فیکٹوریلز کی بات ہوئی. اسے پہلے ایکسپونینشیل اسموتھنگ بھی ہم نے کور کیا، ڈفرینٹ ایگزامپلس کی، دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کون سا ٹول ایکسپونینشیل اسموتھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ایک بات پچھلے لیکچر میں رہ گئی تھی وہ تھا کمبینیشنز. تو آج کے لیکچر میں ہم کمبینیشن سے شروع کر رہے ہیں. واٹ آر کمبینیشنز، کیا ڈیفینیشن ہے، کس طرح سے کمبینیشنز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور پھر کمبینیشنز کو بائنومیل ایکسپینشنز میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن کیا ہے، کس طرح سے فارمولے لکھے جاتے ہیں، یہ بھی ہم آج کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹری پرابیبلٹی. تو آج کا لیکچر ایک حصہ کمبینیشنز پہ ہم فوکس کریں گے، اینڈ دین ویل گیٹ آن ٹو پرابیبلٹی، جو ایک بہت ہی دلچسپ سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو آئیے ہم کمبینیشنز سے اس لیکچر کو شروع کریں. تو آئیے سلائیڈز کی طرف چلیں. ایلیمنٹری پرابیبلٹی پارٹ 1، یہ مین ہمارا فوکس ہے آج کا. تو آئیے اب کمبینیشنز سے بات شروع کریں، مگر اس سے پہلے لیٹ می ریفریش یور میموری کہ فیکٹوریلز کیا تھے اور پرموٹیشن کیا تھی. فیکٹوریل آپ کو یاد ہوگا، پچھلی دفعہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ کسی نمبر کا فیکٹوریل اگر نکالنا ہو تو اس نمبر سے آپ یا تو بیکورڈز چلتے ہیں. مثال کے طور پہ فیکٹوریل آف 5، تو بیکورڈز یو اسٹارٹ ملٹیپلائنگ 5 انٹو 4 انٹو 3 انٹو 2 انٹو 1، یعنی آپ نے 1 تک جانا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف اے فیکٹوریل. دوسرا طریقہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ آپ 1 سے بھی شروع کر کے 5 تک آ سکتے ہیں. کوئی بھی فیکٹوریل اگر ہم لیں گے، لیٹ سے 10 کا فیکٹوریل ہے، تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ 10 انٹو 9 انٹو 8 اس طرح سے ملٹیپلائی آپ کرتے جائیں گے ٹل یو کم ٹو دا نمبر 1، اینڈ اگین 1 سے شروع کر کے تو 10 تک آپ جا سکتے ہیں. تو یہ فیکٹوریل کی ڈیفینیشن ہوئی تھی. پھر ہم نے بات کی کہ پرموٹیشنز کیا ہوتی ہیں. پرموٹیشنز، تو پرموٹیشنز کی آپ کو ایگزامپلس بتائی گئیں کہ ڈفرینٹ طریقوں سے اگر کام کیے جائیں. چھوٹی سی ایگزامپل تھی اے اور بی کی کہ اگر if A can be handled in 2 ways and B can be handled in 3 ways, تو how can A and B be handled in how many ways can these two be handled؟ تو وہ پروڈکٹ ہمیں معلوم ہوا کہ پروڈکٹ استعمال ہوگا. In this case 3 into 2 equal to 6. پھر اس کی فردر جنرلائزیشن کی گئی تھی کہ n کا فیکٹوریل، n کا جب ہم اگر n آئٹمس ہیں تو how many permutations do we have، تو n کا فیکٹوریل. پھر آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ یو کین بریک اٹ ڈاؤن آلسو، یو کین رائٹ اٹ ایز n انٹو n مائنس 1 کا فیکٹوریل، یعنی آپ اس کو بریک کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہی بات جب ہم کمبینیشنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اصل میں بیسک آئیڈیا تو وہی ہے کہ فیکٹوریلز ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ڈفرینس جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ ڈفرینس بٹوین پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن کیا ہے، کہ ان پرموٹیشنز دیر از اے ڈیفینیٹ آرڈر وچ یو ہیو ٹو فالو. ایک خاص اسکیم آف تھنگس ہے، ایک خاص کمبینیشنس ہیں، وہ سارے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. بٹ ان کمبینیشنز یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. تو آئیے اب سلائیڈ پہ چلیں ود دس ایکسپلینیشن. تو پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کے کمبینیشنز ہوتے کیا ہیں،
اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ ارینجمنٹ آف آبجیکٹس وداؤٹ کیئرنگ فار دی آرڈر ان وچ دے آر ارینجڈ، اس کو کہتے ہیں کمبینیشنس. یعنی ارینجمنٹس آف آبجیکٹس وداؤٹ کیئرنگ فار دی آرڈر ان وچ دے آر ارینجڈ آر کالڈ combinations. I suggest کہ آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھ بھی لیں اور اس کو ذہن نشین بھی کر لیں کہ یہ ارینجمنٹ آف آبجیکٹس ہے وداؤٹ کیئرنگ فار دی آرڈر ان وچ دے آر ارینجڈ. پھر فردر یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ نمبر آف n آبجیکٹس ٹیکن آر ایٹ اے ٹائم، اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے بائی دس سمبل. اس کو n اور c اسٹینڈس فار combinations اور R is the actual number of objects جو at a time آپ سلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس آپ کے پاس ہے دیٹ از n، اس میں سے پھر آپ R آبجیکٹس سلیکٹ کر رہے ہیں ایٹ ون ٹائم. اور آپ نے کرنا کیا ہے، کمبینیشنس کے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر میں اس ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس میں کمبینیشن بناؤں R آبجیکٹس کے، which means you can have as many combinations as you like. چونکہ آرڈر کی تو یہاں پابندی ہے نہیں، تو there is a possibility of developing a large number of combinations. تو اس سلیکشن کو پلیز ریممبر کہ جب کمبینیشن میں اس قسم کی بات ہوگی تو ایک تو یہ R کی ویلیو آپ کے سامنے آئے گی اور دوسرا ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس وچ از n. اور فارمولا ذرا نوٹ کریں کس طرح سے لکھا جا رہا ہے، n c کیپٹل R، یعنی کمبینیشن جہاں پہ آبجیکٹس کا ٹوٹل نمبر n ہے اور اس میں سے R ایٹ اے ٹائم سلیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. تو یہاں اس کو جس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کا دوسرا ایک سمبل ہے کہ ود ان بریکٹس این آر لکھ دیا جاتا ہے، جس میں ٹاپ پہ n لکھا جاتا ہے اور R اس کے نیچے لکھا جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ویز آف رائٹنگ اور ڈسکرائبنگ اے کمبینیشن. پھر اس کا فارمولا نوٹ کریں کہ NCR از اکول ٹو فیکٹوریل آف n ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹوریل آف R انٹو n مائنس R کا فیکٹوریل. اس کو دوبارہ لیٹس گو اوور اٹ. پرموٹیشنز آپ نوٹ کریں، جو پرموٹیشن کا فارمولا تھا وہ تھا سمپلی، اگر ٹوٹل آپ پرموٹیشن دیکھ رہے ہیں تو n تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا. اور یہاں پہ ڈفرنس اب کیا ہے کہ n کا فیکٹوریل اور اس کو ڈیوائڈ ہم کر رہے ہیں R کے فیکٹوریل سے، اینڈ دس فیکٹوریل از ملٹیپلائڈ بائی دا ڈفرنس آف دا ٹو، یعنی n مائنس R کے فیکٹوریل سے ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے. اس کی پھر ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ نمبر آف کمبینیشنس آف 3 ڈفرنٹ آبجیکٹس اے بی سی ٹیکن 2 ایٹ اے ٹائم. تو اس کو اسی فارمولے کے حساب سے، یعنی 3n از اکول ٹو 3 اور R از اکول ٹو 2. تو فارمولا کیسے لکھا گیا کہ فیکٹوریل آف 3 دیٹ از n کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی R کا فیکٹوریل، R از 2، اور ڈفرنس آف n اینڈ R کا فیکٹوریل دیٹ از 3 مائنس 2، وہ 1 بنتا ہے. 2 کا فیکٹوریل 2 ہی ہوتا ہے اور 3 کا فیکٹوریل 3 انٹو 2 انٹو 1 6 بنتا ہے. تو 6 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اور جواب 3 آ گیا. اب ایکچوئل کمبینیشنز کون سے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آئٹم ہے اے بی سی. تو ان کو جب آپ کمبائن کریں گے 2 ایٹ اے ٹائم کہا جا رہا ہے، تو اے کو بی سے پہلے کیا جا رہا ہے، پھر اے کو سی سے کیا جا رہا ہے، اور پھر باقی وہ 2 رہ جاتے ہیں بی اور سی. تو اس طرح سے یہ 3 کمبینیشنز، یہ 3 آبجیکٹس ٹیکن 2 ایٹ اے ٹائم آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کیے گئے. آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب اور ایگزامپلس آپ کے سامنے جسٹ ٹو کلیریفائی دا میتھڈ، جو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ 4C2 کیا اس کا مطلب ہوا کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمز از 4 اور سلیکشن ایٹ اے ٹائم از 2، اور فارمولا میں بتایا گیا کہ n پہلے دیٹ از 4 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی
r کا فیکٹوریل دیٹ از 2 اور دونوں کا ڈفرینس اس کا فیکٹوریل دیٹس 4 مائنس 2 کا فیکٹوریل. تو یہ اس کو سالو جب ہم کر رہے ہیں تو آنسر ہمارے سامنے آ رہا ہے 6. اور نیکسٹ دیکھیں 5c2. یہ بھی وہی بات ہے کہ n کی ویلیو 5 ہے, یہاں پہ 5 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی r از 2, 2 کا فیکٹوریل اور 5 مائنس 2 کا فیکٹوریل. اس کو بھی جب آپ نے حل کیا تو جواب 10 آیا. اور یہاں بھی وہ میتھڈ آف کیلکولیشن جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نیومریٹر میں کون سا فیکٹوریل ہے. یہاں پہ 3 کا فیکٹوریل آپ کو نظر آیا, تو اس لیے ہم نے جو نیومریٹر میں ویلیو تھی اس کو ہم نے جب ایکسپینڈ کیا تو 5 انٹو 4 انٹو فیکٹوریل آف 3 کیا ہے تاکہ وہ حل ہو جائے. اور 2 کا فیکٹوریل تو 2 ہی ہے, اس لیے 2 نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اس کو جب حل کر رہے ہیں تو 10 جواب آ رہے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑی سی بات ہم کر لیں کہ اسینشلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمبینیشن کا جو فارمولا ہے ایکسٹریملی اسٹریٹ فارورڈ اینڈ سمپل, کہ جس میں صرف یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمس کیا ہیں, دیٹ از n, اور فارمولا کیا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمس کا فیکٹوریل. پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے, جو سلیکٹڈ آئٹمس ہیں ان کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی دا فیکٹوریل آف دا ڈفرنس آف n اینڈ r. یعنی اتنا آسان فارمولا ہے یہ, امیجیٹلی آئی بلیو کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا ہوگا. اور یہ سوال بھی آپ نے دیکھے کہ بڑے سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہیں. صرف ایک ہی وہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے ایکسپلین کر دی کہ جب آپ ایکسپینڈ کریں تو یاد رکھیں کہ نیومریٹر میں کون سے فیکٹوریل ہیں ان کو, تاکہ کینسل کرنے کے لیے جب آپ ڈینومینیٹر میں جو آپ کے فیکٹوریل ہیں اور نیومریٹر کی جو فیکٹوریل کی ویلیو ہے, جب آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس طرح سے ایکسپینڈ کریں کہ ڈینومینیٹر کے فیکٹوریل نیومریٹر کے فیکٹوریل سے ڈائریکٹلی کینسل ہو جائیں, یعنی اس حد تک ایکسپینڈ کریں. اور یہ لیٹ می ریپیٹ دس ونس اگین کہ ایز این ایگزامپل کہ اگر ہم سے کہ 10 آئٹمس ہیں اور 5 سلیکٹڈ ایٹ اے ٹائم ہیں تو نیچرلی 10 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 5 کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی 10 مائنس 5 کا فیکٹوریل, یعنی 2 5 کے فیکٹوریل آ گئے. تو اب صاف ظاہر ہے جب آپ 10 کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ 10 انٹو 9 انٹو 8 انٹو 7 انٹو 6 اور پھر 5 کا فیکٹوریل, اور ڈینومینیٹر میں 2 5 کے فیکٹوریل ہیں تو ایک کینسل ہو رہا ہے, اور باقی آپ ملٹیپلیکیشن کر کے تو جو نیومریٹر میں بھی 5 کا فیکٹوریل ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور آپ فائنل جو کیلکولیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے اس قسم کے پرابلمس کو حل کرنے کا. اس سے سمپلیفائی ہو جاتا ہے رادر دین ریزالونگ اینڈ کیلکولیٹنگ ایچ فیکٹوریل سیپریٹلی اینڈ دین ملٹیپلائنگ دا ویلیوز. وہ کافی ایک لمبی چوڑی کیلکولیشن اس سے ہو جاتی ہے. تو اس سے کام ہمارا فیکٹوریل کا, ملٹیپلیکیشن کا, ڈویژن کا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے اس کی کمبینیشن کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ ایک ورڈ پرابلم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اور وہاں سے آپ اخذ کر رہے ہیں, آپ خود لکھ رہے ہیں فارمولے میں, اس کو فارمولا کی شکل میں آپ لکھ رہے ہیں. دا پرابلم از نریٹو ٹائپ کا پرابلم آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور یہ پرابیبلٹی ٹائپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان میں اس ٹائپ کے کمبینیشن کے پرابلمس بڑے کامن ہوں گے. سو لیٹس لک ایٹ دس ورڈ پرابلم. تو اس کو کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان ہاؤ مینی ویز اے ٹیم آف 11 پلیئرس کین بی چوزن فرام اے ٹوٹل آف 15 پلیئرس. یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کمبینیشن کا سوال ہے کہ ٹوٹل نمبر از 15, یعنی n کی ویلیو ہے 15, اور یہاں پہ 11 پلیئرس کو ایٹ اے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے, تو دیٹ مینس کہ r کی ویلیو ہے. اب آپ نے 11 پلیئر آپ کئی مختلف طریقوں سے ان 15 میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کون سے کتنے کمبینیشنز بنیں گے, کس طرح سے یہ کیا جائے گا, تو اس کا
essentially we have written the formula now, equation کی شکل میں اس کو لکھ رہے ہیں کہ 15C11 اس کو جو اس کی نوٹیشن ہے جس طرح سے لکھا جا رہا ہے کہ دس از اے کمبینیشن جہاں پہ n کی ویلیو 15 ہے اور r کی ویلیو 11 ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا فارمولا obviously it's equal to 15 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی r which is 11 کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی دا ڈفرینس آف n اینڈ r کا فیکٹوریل جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 minus 11 از دا ڈفرینس اس کا فیکٹوریل. تو اس کو ہم نے وہ جو پوائنٹ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم نے 15 کے فیکٹوریل کو اس طرح سے ایکسپینڈ کیا کہ ہمارے پاس نیومریٹر میں 11 کا فیکٹوریل آ جائے تاکہ جو ڈینومینیٹر میں 11 کا فیکٹوریل ہے اس سے کینسل ہو جائے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جب ہم نے کیا تو ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ بہت آسان ہو گئی. اور اس کو جب کیلکولیٹ کر کے جواب ہم نے نکالا تو یہ ٹوٹل فگر از ان فرنٹ آف یو کہ 1365 ویز. دس از دی آنسر کہ 1365 کمبینیشنز بنتے ہیں اگر آپ کے پاس 15 پلیئرس ہیں اور آپ نے 11 پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں. تو لیٹ می سے another word here کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 چھوٹا سا پرابلم 15 پلیئرز اور 11 سلیکٹ کرنے تھے تو کتنی بڑی فگر ہمارے سامنے آ گئی کہ 1365 ڈفرینٹ آپشنز آپ کے پاس ہیں, صرف 11 پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں. یعنی دس از اے ریمارکیبل نمبر آف کمبینیشنز. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہم کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی ان کی کتنی سگنیفیکنس ہے کہ سچ اے سمپل پرابلم اینڈ سچ اے لارج نمبر آف کمبینیشنز. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. ایک اور ایگزامپل اور یہاں پہ ورڈ پرابلم اسی طرح سے کہ دیر آر 5 white balls and 4 black balls. In how many ways can we select 3 white and 2 black balls? اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے, یہ تھوڑا سا سوال مختلف ہو گیا کہ پہلے تو ہم کرتے رہے ہیں, ہمیں n دیا ہوا تھا اور r دیا ہوا تھا. اب یہاں پہ 2 علیحدہ بتایا گیا کہ 5 white balls 4 black balls, پھر ان میں سے بتایا گیا کہ وائٹ میں سے 3 سلیکٹ کرنے ہیں اور 4 میں سے 2 سلیکٹ کرنے ہیں. تو اس قسم کے پرابلم کو کیسے حل کیا جائے گا؟ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ٹوٹل نمبر 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف بالز بتایا گیا ہے. تو اس پرابلم کو اس طرح سے ہم حل کریں گے کہ وی ول ڈیل ود ایچ سیپریٹلی, کہ ہمارے پاس اگر 5 بالز ہیں اور 3 ایٹ اے ٹائم سلیکٹ ہونے ہیں اس ٹائپ کے, تو اس کو ہم علیحدہ ایز اے سیپریٹ پرابلم حل کریں گے. یعنی اس کا اپنا کمبینیشن 5C3 کا کمبینیشن بنے گا, یعنی 5 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 3 کا فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی 5 مائنس 3 کا فیکٹوریل. یعنی یہ کمبینیشن آپ نے ورک آؤٹ کر لیے کہ 5 بالز جن میں سے 3 ایٹ اے ٹائم سلیکٹ ہونے. پھر آپ نے دوسرا کیس کہ ٹوٹل نمبر آف بالز از 4 اور 2 جو ہیں ان میں سے ایٹ اے ٹائم آپ سلیکٹ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ 4 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹوریل آف 2 ملٹیپلائڈ بائی دا ڈفرینس آف 4 اینڈ 2 ان کا فیکٹوریل, تو یہ بھی 2 کا فیکٹوریل بنتا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی آپ کے پاس ایک ویلیو آ گئی. اب آپ نے جب یہ کمبینیشنز نکال لیے تو یہ کمبینیشنز آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی جب سچویشن جب ہوتی ہے اور 2 different things can be done in m and n different ways, تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ I explained کہ ان کی جو ٹوٹل نمبر آف ویز جو اویلیبل ہو سکتے ہیں that is a product of these 2, یعنی m into n ways وہاں پہ بنیں گے. تو یہاں پہ کیس پر کیا بن رہا ہے جب یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ 5C2 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے with 4C2, یعنی آپ نے جو کمبینیشن نکالے ہیں اب آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. تو آئیے لیٹ سی ہاؤ وی ڈیڈ اٹ. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کس طرح سے یہ 2 پروڈکٹ ڈائریکٹلی یہاں پہ دکھائے گئے کہ 5 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 3 کا فیکٹوریل انٹو 5 مائنس 3 کا فیکٹوریل,
اور اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے 4 کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹوریل آف 2 ملٹیپلائڈ بائی فیکٹوریل آف 4 مائنس 2، اور یہ جب اس کو ورک آؤٹ کیا گیا تو یہ ٹوٹل آنسر 60 آ گیا۔ اب آئیے اس سلائیڈ پہ دیکھیں کچھ یاد رکھنے والی باتیں، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہو جائے کہ ایک تو ہے کہ آپ کمبینیشن ورک آؤٹ کر سکتے ہیں خود، ویری سمپل، لیکن کئی جگہ پہ ایسی ٹرمز آ جاتی ہیں جو بڑی ریڈیلی یو نو کہ اس کا آنسر یہ ہے۔ کچھ اسپیشل کیسز ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اس میں وہ ٹوٹل نمبر یا 1 نکل رہا ہے یا n نکل رہا ہے، یا ایک اسپیسیفک جس طرح سے یہاں میں کچھ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ اس کو اگر آپ کریں گے تو آنسر یہ نکلے گا اور ایوری ٹائم اٹ ول بی دا سیم۔ تو یہ ایک بڑے اچھے پوائنٹرز ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ جب کمبینیشنز کی بات ہو اور آپ کو اس ٹائپ کا کمبینیشن نظر آ جائے تو اس کا ڈائریکٹلی یو کین ڈرا اے کنکلوژن کہ اس کا جواب یہ ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی سالو دا پرابلم، ڈائریکٹلی آپ اس پہ یہ اپلائی کریں، اور اس سلائیڈ پہ وہ کمبینیشن دکھائے گئے ہیں۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دوز۔ تو پہلا کیا ہے، NC0 بتایا گیا کہ اگر یہ صورتحال ہو NC0 یعنی نو سلیکشن ایٹ اے ٹائم، تو وہ کیا ہے، اور دوسرا کہ NCN اگر یہ ہے تو پھر بھی کیا جواب نکل رہا ہے، تو آنسر از 1۔ یعنی یہ ٹرم اگر آپ انکاؤنٹر کریں NC0 یا NCN تو اس کا آنسر 1 ہوگا، اور یہاں اگزامپل دی جا رہی ہے کہ 4C0 یہ برابر ہے 4C4 کے اور آنسر از 1۔ یعنی کوئی بھی فگر اگر یہاں پہ ہو، یہاں تو اگزامپل کے طور پہ 4C0 لی گئی، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، 5C0 10C0 وٹ ایور دا ویلیو، اٹ از ارسپیکٹو کہ ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ سلیکشن 0 کر رہے ہیں تو جواب ایک ہی ہوگا۔ سملرلی اگر آپ کی ویلیو n کی NCN کی ویلیو ہے، یعنی 4 ٹوٹل ہے اور سلیکشن بھی 4 ہے، تو آنسر از 1۔ پھر آپ اگلا دیکھیے کہ اگر NC1 ہے تو اس کو کیسے لکھا جا رہا ہے کہ یہ برابر ہے n انٹو n-1 کے، اور آنسر از n، یعنی NC1 اور NCn-1 کے کیس میں آنسر n ہوگا۔ اور اس کی اگزامپل دیکھیے کہ 4C1، تو اس کو کیسے لکھا جا رہا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 4C3، چونکہ یہ ایک ہی بات ہے، اور اس کا آنسر ہے 4 which is n in this case۔ اس کے بعد دیکھیے لاسٹ پوائنٹر کہ NCR جب ہے تو اس کا آنسر ہے NCN-R، یہ برابر ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہاں بھی یہ 5C2 کو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں 5C3۔ تو یہ آپ کو بڑے اچھے ایک سلیکٹڈ کمبینیشنز تاکہ یاد رہے کہ اس ٹائپ کے جو کمبینیشنز ہیں ان کو ہم امیجیٹلی اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں۔ اب یہاں پہ کمبینیشنز کی بات ختم ہو گئی کہ کمبینیشن کیا تھے، اینڈ لیٹس جسٹ میک اے ویری کوئک ریویو کہ واٹ ڈیڈ وی لرن ان کمبینیشنز۔ کہ کمبینیشنز آپ نے دیکھا کہ ویری اسٹریٹ فارورڈ طریقہ، اور اس کو جو ٹوٹل نمبر ہے جس طرح سے اس کو لکھا جائے گا NCR، یعنی n ٹوٹل آئٹم، C اسٹینڈس فار کمبینیشن، R فار سلیکشن، اور اس کو آپ اس کا فارمولا بھی بتایا گیا کہ ایکول ٹو n کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی r کا فیکٹوریل، اور پھر n-r کا فیکٹوریل۔ اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ لاسٹ سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پوائنٹرز کے اس کو سمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ بائنومیل ایکسپینشن کیا ہے اور کمبینیشنز کا استعمال بائنومیل ایکسپینشنز میں کیسے ہوگا۔ تو لیٹس فرسٹ لک ایٹ دا ڈیفینیشن، اور کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ این ایکسپریشن کنسسٹنگ آف ٹو ٹرمز جوائنڈ بائی پلس اور مائنس سائن از کالڈ اے بائنومیل ایکسپریشن۔
پلیز نوٹ دا ٹرم بائنومیل ایکسپریشن. اور خاص بات کیا بتائی گئی ہے کہ پلس اور مائنس سائن. اور پھر ایگزامپل بھی دی گئی ہے کہ ایکسپریشنس سچ ایز اے پلس بی، دس از ون ٹائپ آف بائنومیل ایکسپریشن. پھر اے مائنس بی، یہ مائنس سائن یہاں آ گیا. پھر ایکس پلس وائی ریز ٹو 2، یہ سارے بائنومیل ایکسپریشنس ہی ہیں. پھر آپ کو 4 قسم کے بائنومیل ایکسپریشنس خاص طور پہ یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں. اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ کہ ایکس پلس وائی ریز ٹو 1 از آبویسلی ایکس پلس وائی. ایکس پلس وائی ریز ٹو 2، تو اس کا آنسر جو اکثر ایوری بڈی پرہیپس نوز کہ ایکس ریز ٹو 2 پلس 2xy پلس وائی ریز ٹو 2. پھر ایکس پلس وائی ریز ٹو 3، تیسرا ایکسپریشن. تو اس کو جب ایکسپینڈ کیا جائے گا تو ایکس ریز ٹو 3 پلس 3x ریز ٹو 2y پلس 3xy ریز ٹو 2 پلس y ریز ٹو 3. اور چوتھا ایکسپریشن x پلس y ریز ٹو 4 از اکول ٹو x ریز ٹو 4 پلس 4x ریز ٹو 3y پلس 6x ریز ٹو 2 y ریز ٹو 2 پلس 4xy ریز ٹو 3 پلس y ریز ٹو 4. اب یہ 4 آپ کو ایکسپریشن دکھائے گئے، ایکسپینڈ کیا گیا انہیں، ایکسپینشن، اس کو بائنومیل ایکسپینشنز کہا جا رہا ہے کہ ایکسپریشنز آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ آر کالڈ بائنومیل ایکسپینشنز. سو لیٹ می سے اے ورڈ ہیئر کہ بائنومیل ایکسپینشنز ایک ٹرم اب آپ نے فرسٹ ٹائم یو انکاؤنٹرڈ اٹ، لیکن اس سے پہلے بائنومیل ایکسپریشن کی بات ہو گئی. یعنی بائنومیل ایکسپریشن بائی ڈیفینیشن بتایا گیا کہ پلس اور مائنس سائن درمیان میں ہوگا. اور اب ایکسپینشن کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر ایکس پلس وائی کو ہم ایکسپینڈ کریں، ایکس پلس وائی کی پارس یعنی ریز ٹو 1 یا 2 یا 3 یا 4، یہاں پہ صرف 4 کی حد تک ایکسپینڈ کیا گیا ہے، بٹ اٹ از جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ اس قسم کی جب ایکسپینشنس ہوں تو کیسے وہ کی جاتی ہیں. دیر از اے سرٹن لاجک اباؤٹ اٹ، اور کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. دس از دا بیسک آئیڈیا. یہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس وجہ سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس میں ایک لاجک ہے، ایک خاص طریقے سے یہ ٹرمز پلیز نوٹ کہ ایک پیٹرن ہے جس طرح سے یہ ایکسپینشنز ہو رہی ہیں. اور اس میں خاص پیٹرن کیا ہے کہ ایکس پلس وائی، آپ دیکھیں کہ فرسٹ جو تھی ایکس پلس وائی ریز ٹو 1، تو ایکس پلس 1 اور ایکس پلس وائی ریز ٹو 2 جب ہوا تو اس میں 2 ٹرمز، آؤٹر ٹرمز ایکس ریز ٹو 2 اور وائی ریز ٹو 2 ہیں، درمیان میں پھر 2xy آیا. اور نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ایکس پلس وائی ریز ٹو 3 کی جب بات ہوئی ہے تو اب یہاں پہ اگین 2 ٹرمز آن دی ایکسٹریمز، 1 ٹو دا لیفٹ اینڈ 1 ٹو دا رائٹ، جو ایکس ریز ٹو 3 کی ٹرم ہے اور اینڈ پہ جا کے وائی ریز ٹو 3 کی ٹرمز ہیں، اور پھر درمیان میں ایکس وائی ڈفرینٹ پارٹس، اور پھر وہ پیٹرن ہے خاص کہ ایکس ریز ٹو وائی، ایکس اسکوائر انٹو وائی، اور پھر ایکس انٹو وائی اسکوائر. سو دیر از اے ویری کلیئر پیٹرن ہاؤ دیز ایکسپینشنز آر بینگ میڈ. پھر آپ نے دیکھا کہ ایکس ریز ٹو ایکس پلس وائی ریز ٹو 4 جب ہو رہا ہے تو وہاں بھی وہی بات کہ ایکس ریز ٹو 4 فرسٹ ٹرم ہے اور وائی ریز ٹو 4 آخری ٹرم ہے. درمیان میں یہ ویلیوز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، دس وی ول لرن سون. یہ آپ کے لیے اس کا ایک لاجک ہے، ایک میتھڈ ہے کہ کس طرح سے یہ ٹرم ایوالو ہوتی ہیں، تاکہ یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہمیں یہ ایکسپینشنز کرنی پڑیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میں نے یاد ہی نہیں کیا، یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے. تو ایکچولی دیر از اے میتھڈ اباؤٹ اٹ، اینڈ دیٹ میتھڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی اپلیکیشن ہے، کئی جگہ پہ سمپلیفیکیشن ایکسپریشنز کی کرنی پڑتی ہے، تو دین اٹ از ویری ہینڈی ٹو نو دیز میتھڈس. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ آپ کو یہ
بتایا جا رہا ہے کہ the coefficients of the binomial expansion for any binomial expression can be written in combinatorial notation. کیا مطلب ہوا؟ Let me say a word. کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے، ایکسپینشن جو ہم نے کرنی ہے فرام دی ایکسپریشن، اس کو ہم ایک خاص طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کو کمبینیشنز کا طریقہ کمبینیٹوریل انگریزی میں کہا جا رہا ہے، یعنی ان ٹرمز آف ڈفرنٹ کمبینیشنز آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب وہ کمبینیشنز آ گئے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یہاں فرسٹ ٹائم اب پتہ لگا کہ اچھا یہ تو ناؤ آئی سی دی ایپلیکیشن کہ یہ بائنومیل ایکسپینشن میں کیسے کمبینیشن استعمال ہوں گے. تو لیٹ سی ہاؤ اٹ از آرگنائزڈ. اس کا ایک خاص میتھڈ ہے، خاص پیٹرن ہے. تو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائڈ، اور یہاں دیکھیں کہ یہ ایکس ریز ٹو 5 لیا گیا، ایکس پلس وائی ریز ٹو 5، اور کس طرح سے یہ ایکسپریشن لکھا جا رہا ہے کہ 5c0 اور پھر ایکس ریز ٹو 5، یعنی پہلا اس کا کویفیشنٹ 5c0 ہے اور پھر ایکس ریز ٹو 5 ہے. پھر نیکسٹ ویلیو آپ دیکھیں پلس 5c1، یعنی پچھلی ٹرم تھی c0، اب یہ c1 ہو گئی، اور اس کو یہاں پہ بجائے ایکس ریز ٹو 5 کے تو ایکس ریز ٹو 4 ہو گیا اور وائی ساتھ آ گیا. یعنی ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ایکس ریز ٹو 5 تھا، اب پار کس طرح سے کی گئی کہ ایکس کی تو پار کم ہو گئی لیکن ادھر وائی آ گیا، وائی کی پار 1، یعنی ملا کے 5 دونوں کی پار اگر آپ ایڈ کریں تو 5 ہی بنتی ہے. تو 5c1 ان ایکس ریز ٹو 4 انٹو وائی، پھر پلس پھر 5c2 کا کمبینیشن، اور یہاں پہ اب ایکس کی ایک پار اور کم ہو گئی، ایکس ریز ٹو 3، اور وائی کی ایک پار بڑھ گئی یعنی وائی ریز ٹو 2، اور وہ دونوں ملا کے آپ دیکھیں 3 + 2 = 5. پھر نیکسٹ ٹرم 5c3 اور ایکس ریز ٹو، پچھلی ایکس کی پار تھی 3، اب ایک کم ہوئی تو ایکس ریز ٹو 2، اور وائی کی پار پچھلی تھی 2 تو اب وائی ریز ٹو 3 ہو گیا، پلس 5c4، یعنی پچھلی ٹرم آپ دیکھیں 5c3 تھی، اور اب یہاں پہ آ گیا 5c4 ایکس، پچھلی ٹرم میں ایکس ریز ٹو 2 تھا اور یہاں ایکس رہ گیا، اور وائی کی ٹرم جو لاسٹ تھی وہ وائی ریز ٹو 3، اور اب یہ وائی ریز ٹو 4 ہو گیا، اور پلس 5c5 وائی ریز ٹو 5. یعنی آپ دیکھیں کہ جب یہ وائی 4 پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد کو فردر یہ کمبائنڈ ٹرمز نہیں ہیں، چونکہ نیکسٹ ٹرم از آبویسلی وائی ریز ٹو 5. تو یہ ایک بڑا ہی کلیئر پیٹرن کہ کس طرح سے یہ ویلیوز لکھی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ کچھ کمبینیشنز ہم نے اسٹڈی کیے تھے، لیٹس ہیو اے لک ایٹ دوز ونس اگین. کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ 4c0 = 1 اور 4c4 = 1 اور 4c1، یعنی جہاں پہ اس قسم کی ٹرم لکھی ہوئی ہے 4-1 یا 4-3 تو یہ = 4 ہی ہے، یعنی n کے برابر. تو اس کی اپلیکیشن اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ٹرم جو تھی نا 5c0، آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پہ 1 ہے، اس کو کنورٹ کر دیا گیا، اور یو کین سی دس رائٹ تھرو. پہلی ٹرم میں 5c0 کی ویلیو 1 ہے، پلس جو اگلی ٹرم ہے وہ تھی 5c1 اور یہاں بھی وہ 5 اب رہ گئی. پھر نیکسٹ ٹرم آپ دیکھیں کہ اس میں جو 5c2 تھا اب وہ کنورٹ ہوا 10 میں، اسے نیکسٹ ٹرم 5c3 یہ 10 میں کنورٹ ہوا، اور لاسٹ جو کنورشن ہے کہ 5c4 اگین 5 میں کنورٹ ہوا، اور لاسٹ جو ہے 5c1 یہ 1 میں کنورٹ ہوا. تو اس طرح سے بائی اپلائنگ دیز کمبینیشنز، اس طرح سے ٹرمز اگر آپ لکھیں اور پھر وہ کنورشن میتھڈ استعمال کریں
تو یو کین کنورٹ اٹ انٹو دس فارم آف ایکویشن. یعنی یہاں پہ ایکس پلس وائی ریز ٹو 5 کو ہم نے جب ایکسپینڈ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ریز ٹو 5 پلس 5x ریز ٹو 4 انٹو وائی پلس 10x ریز ٹو 3 y ریز ٹو 2 پلس 10x ریز ٹو 2 انٹو y ریز ٹو 3 پلس 5x y ریز ٹو 4 پلس y ریز ٹو 5. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ لیٹس گو اوور اٹ ناؤ. کہ یہ آپ نے ایک طریقہ آپ کے پاس آ گیا کہ کوئی بھی بائنومیل ایکسپینشن ٹو اینی پار، یعنی یہاں پہ ایکس پلس وائی ریز ٹو 5 تھا، تو اس کا ایک بڑا کلیئر پیٹرن آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو پار تھی نا ایکس ریز ٹو 5، تو اسی طرح سے پھر کمبینیشن جو ہے 5C0، پھر وہ چینج ہوتا گیا 5C1 5C2 5C3 5C4، پھر آخر پہ جا کے تو وہ ختم ہو گیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ پھر اس پہ ڈائریکٹلی وہ جو سمپلیفیکیشن والے کمبینیشنز کی ویلیوز تھیں وہ اپلائی ہوئیں. اینڈ ون شوڈ ڈو دیٹ. تو جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ قسم کا ایکسپریشن ہو تو آپ اس قابل اب ہو گئے کہ بائنومیل ایکسپینشن کو آپ وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی یو کین ہینڈل اٹ. یعنی میتھڈ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ میں نے اس طرح سے لکھنا ہے، کمبینیشنز استعمال کرنے ہیں اور اس طرح سے میں نے ان کو پھر کنورٹ کرنا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ اب چلیں. اب اس کا کچھ اور پوائنٹر آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور یہ ہیں کہ کویفیشنٹس ان ایکسپریشن ایکس پلس وائی ریز ٹو n، اور یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کویفیشنٹ آف فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹرم از آلویز 1. مثلا ایکس پلس وائی ریز ٹو 5 تو پہلی ویلیو ایکس ریز ٹو 5 ہوگی، کویفیشنٹ 1 ہے، اور آخری ویلیو بھی وائی ریز ٹو 5 کویفیشنٹ از 1. پھر ایک آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ کویفیشنٹ آف اینی ادر ٹرم کس کے برابر ہوگا کہ کویفیشنٹ آف پریویس ٹرم انٹو پار آف ایکس فرام پریویس ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف دیٹ ٹرم. اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کویفیشنٹ آف اینی ادر ٹرم اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس کو آپ کیسے نکال رہے ہیں کہ پچھلی جو ٹرم تھی اس کے کویفیشنٹ کو ملٹیپلائی ہم کر رہے ہیں، اور پچھلی ٹرم کی جو پار تھی مثلا 5 اگر ہے تو یہاں پہ وہ 5 آئے گا، اور اس کو فرام پریویس ٹرم ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں نمبر آف دیٹ ٹرم، یعنی نمبر میننگ کہ اگر وہ نمبر 2 تھی، سیکنڈ پوزیشن میں تھی، تو آپ اس کو یو ول ٹریٹ دیٹ ایز نمبر 2. تو آئیے تھوڑی سی بات اب ہو جائے فائنل آن بائنومیل ایکسپینشن. تو آپ نے دیکھا کہ وی اسٹارٹیڈ ود فیکٹوریلس، دین وی وینٹ آن ٹو پرموٹیشنس، دین آن ٹو کمبینیشنس، اور پھر بائنومیل ایکسپینشن. تو یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ہاؤ دے آر انٹر ریلیٹڈ اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں. اور لاسٹ جو آپ نے دیکھا کہ ایون بائنومیل ایکسپینشن بڑی آسانی سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف کمبینیشنس. پھر ایک میتھڈ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتایا گیا. تو آئی سجیسٹ کہ آپ اس قسم کی جو ایکسرسائزز ہیں کورس کی ویب سائٹ پہ کورس آؤٹ لائن میں ریفرنسز دیے گئے ہیں. سچ کویشچنز شوڈ بی سالوڈ تاکہ آپ کے کانسیپٹس بہتر ہو جائیں. یہ بڑا دلچسپ یہ کام ہے، خاص طور پہ یہ بائنومیل ایکسپینشنس. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ ایکسرسائزز کریں. ایکس پلس وائی ریز ٹو 10، ایکس پلس وائی ریز ٹو 15، ایکس پلس وائی ریز ٹو 7. یو نو دیر از نو بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. یہ میتھڈ آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ فار یو. تو یہاں پہ تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ تھا پرموٹیشن، کمبینیشن اور فیکٹوریلس، بائنومیل ایکسپینشنس،
یہ ختم ہوا اور اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پرابیبلٹی. تو آئیے سلائڈس کی طرف چلیں. پرابیبلٹی ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا یہاں پہ میں آپ کو پرابلم دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے اور کیسے یہ اس قسم کے پرابلمس حل کیے جاتے ہیں. یہ پرابلم کیا ہے کہ ایک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر ہے، ایک کمپنی ہے، وہ ٹوائز مینوفیکچر کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نئی پروڈکٹ لائن ہم کیوں نہ شروع کریں، نیو ٹوائز ٹو بی انٹروڈیوسڈ انٹو دا مارکیٹ. تو یہ نئے ٹوائے کیوں نہ ڈیولپ کیے جائیں. لیکن کچھ ایسی سچویشنز ہیں جو اس پہ اثر ڈال سکتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ٹوائے جو نیا وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اس کا انہوں نے نام رکھا ہے ایک ٹی وی سیریز کے نام کے ساتھ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ٹی وی انہیں معلوم ہے کہ یہ ٹی وی سیریز شروع ہونے والا ہے اور ٹوائے کا نام بھی وہی رکھ رہے ہیں، تو جب وہ ٹی وی سیریز شروع ہو جائے گا اور پبلک اسے دیکھنے لگیں گی تو کمپنی کا خیال ہے کہ اس وجہ سے ان کی سیل بڑی اچھی ہو جائے گی، اور انہوں نے اسیس کیا کہ چانس 40% ہے کہ یہ ٹی وی سیریز واقعی دکھایا جائے، یہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور اگر یہ ہوا تو فرسٹ ایئر ایسٹیمیٹ ہے کہ 12,000 یونٹ کی سیل ہوگی. پھر انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہوا ہے کہ پروفٹ بھی ایک ہوگا، تو ₹2 پر ٹوائے ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمارا پروفٹ بھی ہوگا. دین دیر از اندر پوائنٹ کہ وداؤٹ ٹی وی سیریز سیل میں بھی 2,000 یونٹس اونلی، اور کمپنی نے آلریڈی 5 لاکھ روپیہ انویسٹ بھی کر دیا. پھر اور کچھ باتیں ہیں کہ ایک رائیول کمپنی ہے، انہیں جب پتہ لگا کہ یہ کمپنی ایک نیا ٹوائے انٹروڈیوس کر رہی ہے تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک سملر ٹوائے جو سستا بھی ہو اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں. اور اگر یہ رائیول کمپنی اپنا ٹوائے مارکیٹ میں لے آئی تو فور کاسٹ ول ناٹ بی 12,000 بٹ 8,000 یونٹس اونلی، اور چانس کہ رائیول وہ ٹوائے مارکیٹ میں لے آئے گا اس 50%. تو اب چوائسز کیا ہیں، یعنی مینیجر کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ کیا کیا جائے. تو پہلا سوال کہ شوڈ وی ابینڈن دس نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسکیم. پہلا یہ چوائس ہو گیا کہ اس کو ڈراپ کرتے ہیں. دوسرا کہ نو وی رسک نیو ڈیولپمنٹ، یعنی چوائسز کمپنی کے پاس کیا ہیں کہ یا تو نئے پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنا یا کرنے کا آئیڈیا ختم کر دیں، اور یا رسک لیں اور نئی ڈیولپمنٹ کریں. تو کیسے یہ اس کا فائنینشیل ریزلٹس پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ کمپنی کے لیے کیا، what will be the situation, what should be done. تو یہ پرابلم آپ کے سامنے ہے، ٹپیکل سچویشن جہاں پہ پرابیبلٹی تھیوری کا استعمال ہوگا. سو لیٹس ڈسکس دس بیفور وی پروسیڈ اینی فردر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا دلچسپ سوال ہمارے سامنے آ گیا کہ پلان ایک کمپنی بنا رہی ہے، سوچ رہے ہیں یہ پروڈکٹ بناتے ہیں، پھر وہ لیکن کئی دوسرے فیکٹر ساتھ سامنے آ گئے اور نتھنگ از سرٹن. وہ ٹی وی پروگرام آتا ہے یا نہیں، اس کی پرابیبلٹی بتایا جا رہا ہے 40% ہے، چانس ہے کہ واقعی وہ ٹی وی پروگرام آ جائے، 40% چانس ہے. تو اگر وہ آ گیا تو سیل تو بڑی اچھی ہو جائے گی، 12,000 یونٹ فور کاسٹ کیا گیا. اور لیکن ساتھ ایک اور بھی بات کہ اگر رائیول پکچر میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا پروڈکٹ لانچ کرے گا، اس کی اپنی پرابیبلٹی 50% ہے. تو یہ ٹپیکل اس قسم کے پرابلمس اکثر بزنس سچویشنز میں انسرٹنٹی، اس کو کہتے ہیں پلاننگ انڈر انسرٹنٹی، انسرٹن کنڈیشنز، نتھنگ از شیور کیا ہوگا، بٹ دا مینیجر ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن واٹ ٹو ڈو. تو یہ ٹپیکل پرابیبلٹی تھیوری کی اپلیکیشنس ہیں. کیسے ہم اس کو
پرابلم کو کیسے ڈیفائن کریں, what are the formulae, how are the calculations made. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں کہ what is probability. تو پہلے تو یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے, انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے probability کے ساتھ. اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ probability is making assessment of chances. بہت سمپل ڈیفینیشن, making assessment of chances. Let me say a word here again. Probability یعنی ہے ہی سارا یہ اٹس آل اباؤٹ چانسز, کہ اس ایونٹ کے ہونے کا کیا چانس ہے. اس کو probability کہا جا رہا ہے کہ ہر سچویشن میں ہم اسیس کریں گے کہ اس کی اکرنس کے چانسز کیا ہیں. تو لیٹس ناؤ اس کی دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف probability. یہ چانسز کیسے اسیس کیے جاتے ہیں, تو اس کی لیٹ می گیو یو این ایڈوانس ایکسپلینیشن بفور وی موو ٹو دا سلائڈس, کہ اصل میں یہ دو قسم کی probabilities ہوتی ہیں. ایک probability ہوتی ہے کہ جس میں یو کین ڈٹرمن دی آؤٹ کم. مثلاً آپ ایک کوائن ٹاس کر رہے ہیں تو آپ کو یو مورلیس نو کہ یا ہیڈز یا ٹیل. ایگزام دے رہے ہیں تو یو نو کہ یا پاس یا فیل. اس قسم کی سچویشنز جہاں پہ نون ریزلٹس ہیں, اٹ ول بی آئیدر آف پرہیپس ٹو سچویشنز. یہ دو ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی, تو یہ ایک خاص قسم کی probability assessment ہے جہاں پہ آؤٹ کم نون ہے. اس کو آپ پریوری کہا جاتا ہے, یعنی پریوری فرام دا ورڈ پرائر, کہ یہ پہلے ہی ہمیں پتا تھا. اس کو اے پھر PRIORI آ پریوری کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو معلوم تھا. تو دس از ون ٹائپ آف probability where you can figure out in advance, you can make a calculation. اور دوسری probability وہ ہے, اس کی اگزامپل ہے کہ ایک فیکٹری میں مشینیں چل رہی ہیں, تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس مشین کا کیا چانس ہے کہ یہ اس ہفتے میں آؤٹ آف آرڈر نہ ہو. تو یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. اس قسم کی جو probability ہوگی, ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا, کوئی ویلیو نہیں جو ہم کہہ سکیں کہ یہ مشین واقعی اس کے کیا چانسز ہیں. تو اس قسم کی probability کیسے ورک آؤٹ کی جاتی؟ تو اس کا نارملی بیسس ہوتا ہے کہ یو مانیٹر دا سچویشن, کلیکٹ دا ڈیٹا, یو ڈیولپ اے ڈیٹا بیس. وہ اتنی انفارمیشن آپ جمع کرتے جاتے ہیں اور فگرس کو آپ پریپیئر کرتے جاتے ہیں, اسٹیٹسٹکس ورک آؤٹ کرتے جاتے ہیں, اور اس قسم کی جو ایب نارمل سچویشنس ہیں ان کو آپ نوٹ کر کے دین یو ڈیرائیو ویلیوز اباؤٹ دی اکرنس آف سچ فیلئرس. تو اس قسم کی جو probability کیلکولیشنس ہوتی ہیں ان کو ایکسپیریمنٹل probability کہا جاتا ہے. دیٹ یو ہیو ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا فرسٹ اینڈ دین یو اپلائی دا ریزلٹس آف دیٹ ڈیٹا. تو یہ دو قسم کی probability کی ٹائپس ہیں which we are going to look at. اسٹوڈینٹس, آپ کا فرسٹ انٹروڈکشن ٹو probability. ٹو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی, آ پریوری اور ایکسپیریمنٹل. ان کی تفصیلات ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس لیکچر میں صرف اتنا ہی پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ان موسٹ آف دا سچویشنز, خاص طور پہ بزنس انٹرپرائز میں جو occurrences ہیں, یہ ایکسپیریمنٹل probability کے ایریا میں آئیں گی, اور those occurrences will be based on actual collection of statistics, collection of data and preparation of statistics.
پھر اس کے اپنے رولس ہیں پرابیبلٹی کے، 2 ٹائپس کی اینڈ اور رولس ہوتے ہیں جو اگلے لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے. پھر پرابیبلٹی ہے تو بہت آسان کانسیپٹ، فارمولی آر ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ، ویری سمپل. But the real problem is to formulate how to resolve the probability calculations. اس سبجیکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تو بہت ہی آسان، لیکن جب سوال حل کرنے لگتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اس فارمولے کو اپلائی کیسے کیا جائے. But don't worry, we are going to deal with this problem. یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے. تو یہ ساری باتیں ٹوگیدر ود اے نمبر آف کیس اسٹڈیز وچ آئی پریپیئرڈ فار یو وی ول ڈو ان دا نیکسٹ لیکچر. ریمائنڈر ونس اگین کہ اب آپ نے وہ پرموٹیشن کمبینیشنز کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کو مت بھولیے. And don't forget your assignments also. Visit the website of the course. وہاں پہ آپ کے لیے different guidelines موجود ہیں. So continue with this work and these studies. تو اس نوٹ پہ میں آج کے لیکچر کو کلوز کر رہا ہوں. I hope you continue working with all these topics. Seriously. اسٹوڈینٹس، آج بھی بڑی کئی نئی باتیں مجھے امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. کئی میتھمیٹیکل باتیں ہوئیں، پرموٹیشنز، کمبینیشنز، اب پرابیبلٹی کی بات شروع ہوئی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.